تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی یزیدی کردار واقعہ کربلا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے، سبھی کو دردناک موت سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ملتا ہے کہ جس کا دعویٰ تھا کہ وہ کربلا میں شہنشاہ دو جہاں کے نواسے جنتی سردار حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت میں ملوث تھا اور یزیدی فوج کا کردار ادا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ امن و سکون کی زندگی گزار رہا تھا اور موت بھی عالی شان آنے کی پیش گوئی کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، 6,000 سپاہی جو کربلا میں یزیدی فوج میں شامل تھے، ان کو قتل کرنے والا مختار سقفی تھا، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک واقعہ کربلا برپا کرنے والا ایک بھی سپاہی زندہ ہے تو مختار اپنے خیمے میں آرام دہ نیند نہ سوئے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی بچے گئے ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے، کچھ لوگوں کے چہرے بہت بدصورت ہو گئے اور ان کی پہچان تک نہ ہوتی تھی، اور کچھ لوگ شدید پیاس اور بھوک سے مر گئے تھے۔ اسی طرح ہر کوئی طرح طرح کی مصائب سے تباہ و برباد ہو کر مر گیا۔ حضرت علامہ جزوی نے سعدی سے نقل کیا ہے کہ میدان کربلا میں ایک آدمی نے مجھے دعوت دی، وہاں بہت سے لوگ شامل تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے میں باتوں میں مصروف تھے، وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو بھی یزیدی سیدنا حسین کے لشکر کو شہید کرنے میں ملوث تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص میزبان تھا، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی یزیدی فوج میں شامل تھا، میں نے تو آپ سب کے سامنے زندہ اور بالکل تندرست بیٹھا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب رات کا سما ہوا تو یہ آدمی اپنے چراغ کی بتی کو درست کرنے کے لیے اٹھا کہ چراغ کی آگ ایسے پھیلی کہ اس کے جسم کو آگ نے راکھ بنا کر رکھ دیا تھا۔ سعدی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے دوسرے دن اس بندی کی آنکھوں سے یہ حالت دیکھی کہ آگ نے اس یزیدی بندے کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ روایت میں موجود ہے کہ ابن زیاد کی فوج میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے امام حسین کی سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈال کر گھومتا پھرتا تھا۔ یہ بندہ بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ جب لوگوں نے چند روز کے بعد اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی سیاہ پڑ گیا تھا، لوگوں سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے اس بندے سے دریافت کیا کہ تم بہت ہی حسین و جمیل ہوا کرتا تھا، تیرے رنگ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا کہ جس روز میں نے نواسہ رسول کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اس دن سے میرے پاس دو بندے آتے ہیں، وہ مجھے گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے اس آگ سے جان بچا کر بھاگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن سے میں نے یہ بدبختوں والا کام کیا ہے کہ میرا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا ہے۔ ایک مقام پر بہت سے لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جس نے بھی حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں تھوڑی سی بھی تکلیف دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ایک بوڑھا اٹھا اور کہنے لگا، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، میں بھی تو شمر کی فوج میں تھا لیکن بالکل تندرست ہوں۔ اتنے میں ایک سام نمودار ہوا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف اس بوڑھے کے منہ داخل ہو گیا اور اس کے پخانے والی جگہ سے باہر نکل آیا اور بوڑھے نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔